صفحہ نمبر 165، پیج نمبر 165۔ انصار کے اسلام لانے کی ابتدا سن 10 نبوی، سیرت النبی جلد اول، صفحہ نمبر 165۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد و اصحابہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سبجیکٹ ہے ہمارا انصار کے اسلام لانے کی ابتدا سن 10 نبوی۔ جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے زمانے میں رؤسائے قبائل کے پاس جا کر تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے۔ اس سال جب رجب 10 نبوی میں بھی آپ متعدد قبائل کے پاس تشریف لے گئے۔ عقبہ کے پاس جہاں اب مسجد عقبہ ہے، خزرج قبیلہ کے چند اشخاص آپ کو نظر آئے۔ آپ نے ان سے نام و نسب پوچھا، انہوں نے کہا خزرج۔ آپ نے دعوت اسلام دی اور قرآن مجید کی آیتیں سنائی۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو یہود ہم سے اس اولیت میں بازی نہ لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہ 6 اشخاص تھے جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ ابو الحثیم بن تہیان، ابو امامہ اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک بن اجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، جابر بن عبداللہ بن ریاس۔ طبری اور اصحابہ میں یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔ اصحابہ میں لکھا ہے کہ ایاس کا حال امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے۔ مدینہ کے یہ حضرات جو پہل اسلام لائے، بعض مصنفین سیرت نے ان کے اس قبول اسلام کے واقعہ کا تذکرہ بیت العقبہ اولیٰ کے عنوان سے کیا ہے۔ یہ عنوان کتب سیرت کے ناظرین کے لیے اس وقت پریشانی کا موجب بن جاتا ہے جب وہ دوسری کتابیں مثلا مستدرک حاکم بن ابن کثیر علی حاشیہ فتح بیان میں دیکھتے ہیں کہ بیت عقبہ اولیٰ میں 12 آدمی تھے۔ اسی اختلاف روایت کے سبب سے بعض مصنفین نے سیرت البیت العقبہ ثانیہ میں 12 آدمی اور بعض نے 73 آدمی بتلائے ہیں، 73 آدمی بتلائے ہیں۔ حالانکہ اصل صورت یہ ہے کہ 6 یا 8 آدمی جو شروع میں اسلام لائے، ان کے واقعہ قبول اسلام کا عنوان بیت العقبہ اولیٰ نہیں بلکہ ابتدائے اسلام انصار ہونا چاہیے۔ اور دوسرے سال جب کہ 11 یا 12 آدمی حاضر خدمت ہوئے، یہ بیت عقبہ اولیٰ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت نے بصراحت فرمایا ہے کہ اس کنا احد اشرفی فی العقبہ الاولیٰ من عامل مقبل۔ اس روایت میں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ عام الاقبل میں بیت العقبہ اولیٰ کا ہونا فرماتے ہیں اور اس میں 11 آدمیوں کے ہونے کی صراحت فرماتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئی کہ اس سے پہلے جو لوگ آ کر اسلام قبول کر چکے تھے، اس کا تعلق بیت العقبہ اولیٰ سے نہیں ہے۔ جب لوگوں نے انصار کے ابتدائی اسلام کے واقعہ کا نام بیت العقبہ اولیٰ رکھا، وہ 3 بیت العقبہ کا نام دیتے ہیں، یعنی ایک یہ بیت العقبہ اولیٰ، دوسری وہ بیت عقبہ جس میں 11 یا 12 آدمی اسلام لائے، اور تیسری وہ بیت عقبہ جس میں 73 افراد مشرف بے اسلام ہوئے۔ اور یہ تینوں واقعے ایک سال کے فصل سے حج کے موقع میں پیش آئے۔ اور جب لوگوں نے انصار کے ابتدائی اسلام کے واقعہ کو صرف ابتدائی اسلام انصار کے عنوان سے ذکر کیا، انہوں نے 11 آدمیوں والی بیت کو بیت العقبہ اولیٰ بیان کیا۔
ابھی جو نام ہے 6 بندوں کی، ان کی ڈیٹیل تھوڑی یہ ہے کہ نمبر 1 ہے ابو الحسیم بن تہیان، نمبر 2 ہے ابو امامہ اسد بن زرارہ، صحابہ میں سب سے پہلے انہی نے سن 1 ہجری میں وفات پائی، نمبر 3 اوف بن حارث بدر میں وفات پائی، نمبر 4 رافع بن مالک بن اجلان، اس وقت تک جس قدر قرآن اتر چکا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت فرمایا، جنگ احد میں شہید ہوئے، نمبر 5 قطبہ بن عامر بن حدیدہ تینوں عقبات میں شریک ہوئے، نمبر 6 جابر بن عبداللہ بن ریاب، یہ مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر کے علاوہ تھے، یہ مشہور صحابی ہیں، جابر بن عبداللہ بن عمر کے علاوہ تھے، بدر وغیرہ میں شریک ہوئے۔ ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہے بیت عقبہ اولا سن 11 نبوی، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔